السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں افتخار ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہو میرا چینل میں آن لائن اسٹوڈنٹس. آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اسلامیات کلاس 9 نیو بک، اس کا چیپٹر سوم جو موضوعاتی مطالعہ، اس میں سے الف جو پارٹ ہے ایمانیات، اس کے اندر سے سب پارٹ عقیدہ توحید. اور اس کی یہ پورا چیپٹر آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے میں آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کروں گا. یہ فیصل پبلشر کے نوٹ ہیں اور اس کا میں PDF لنک دے دوں گا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب آپ خود خرید لو. میں اس کے آپ کو چیپٹر وائز جو پڑھاؤں گا اس کی میں آپ کو تصویر بنا کے شیئر کر دیا کروں گا PDF کی شیپ میں. تو عقیدہ توحید جو ہے یہ اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے. اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، عقیدہ توحید ایمان باللہ. ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو پہلے ہم سب سے پہلے اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے اقرار کرتے ہیں، تب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں. سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پوری جو ہے یہ توحید کا خلاصہ ہے. جو سورۃ اخلاص ہے یہ پوری توحید کا خلاصہ ہے. یہ دیکھیں، اب آپ اس سوال کو جب یہاں سے پڑھیں گے، عقیدہ توحید کی وضاحت کریں تو سب سے پہلے تو وہی ہے کہ عقیدہ توحید ایمان اللہ تعالی، ایمان باللہ، ایمان اللہ اسلام کا بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے. عقیدہ کا لفظ عقد سے ماخوذ ہے جس کی لفظی معنی مضبوط گرہ لگانا. عقیدہ سے مراد وہ خیالات و افکار ہیں جن پر انسان پختہ یقین رکھتا ہو، جو انسان کے کردار اور رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. توحید کی لغوی معنی ہے ایک جاننا اور ایک ماننا، ایک جاننا اور ایک ماننا. یہ دیکھیں آپ کی بک سے اندر سے یہ نوٹس بنائے گئے ہیں. آپ کی بک سب سے بیسٹ نوٹس ہوتے ہیں، یہ سیم یہیں سے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سے جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ یہ حدیث اور آیت کا ایک ایک آپ نے اس میں جو ہے وہ ثابت کرنا ہوتا ہے. توحید عقیدہ توحید کو قرآن سے، پہلے قرآن سے جب آپ نے ثابت کیا تو یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو کہ وہ معبود برحق ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی اس کا ہمسر نہیں. اور کلمہ طیبہ میں سب سے پہلے میں نے آپ کو یہی مثال دی، لا الہ الا اللہ، جو اسی عقیدہ کی عکاسی کرتا ہے. اور توحید کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد اور اس کا پہلا رکن قرار دیا. سب سے پہلا رکن کون ہے اسلام کا؟ وہ توحید ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ترجمہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کو سوال کی شیپ میں جب آپ آنسر دو گے تو جس طرح یہ نوٹس میں ہے، آپ بہتر یہ کسی طریقے سے پہلے یہ حدیث کا ایک آیت کا ترجمہ ہوگا، ایک آیت کا حوالہ ہوگا، پھر یہ حدیث کا حوالہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سوال کا جواب اس طریقے سے بنا ہوا ہے، آپ یہاں سے یہ پڑھ لینا ہے. اور توحید پہ تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. توحید جو ہے یہ سب سے پہلا عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام کائنات کا مالک و خالق اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی ایک پرندہ پر نہیں ہلا سکتا، کوئی ذرہ بھی ہل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کے اکیلے خالق و مالک ہیں. جب کچھ نہیں تھا تب بھی خدا تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی خدا ہوگا. نہ تھا، شعر ہے نا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، جو حضرت آدم سے لے کر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، دنیا میں تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. اور عقیدہ توحید ہی تمام نبیوں کی عملی زندگی میں بنیادی اصول، رکن اور ستون کا درجہ رکھتا ہے. آپ نے اس کو جواب دینا ہے، سب سے پہلے قرآن کا حوالہ دینا ہے، آیت لکھنی ہے، اس کے بعد یہ حدیث دینی ہے، اور اس کے بعد انبیاء اکرام کی مثال دینی ہے کہ تمام انبیاء اکرام جو ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء عقیدہ توحید کی ہی دعوت دیتے رہے. اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ. اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی واحد اللہ شریک کی طرف ہی بلایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالح پر رکھا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اب جو ہے کئی اللہ تعالیٰ کی صفات، جو صفات باری تعالیٰ، وہ ان میں آپ یہ نوٹس کے اندر بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے صفات کو بیان کیا ہے ایک ایک کر کے.
کیونکہ یہ اس میں بہت لمبا ہو جائے گا، تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے الحی، اس کو وضاحت کرنی ہے۔ الحی ہمیشہ زندہ غیر فانی، یہ وہ صفت ہے جس سے اس کا وجود، بقا، دوام، ازلیت اور بے زوالی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر القدیر القادر، القدیر القادر قدرت والا، الخالق پیدا کرنے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا، السمیع سب کچھ سننے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا۔ یہ آپ جو ہے اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اس کو ایکسپلین کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ الصبیر سب کچھ دیکھنے والا، وہ بصیر ہے، کائنات کی بصارت دیکھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اور کوئی کام اس سے اوجھل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح تھوڑا تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دینا ہے، بہت لمبا بھی نہیں لکھنا ہے کہ پیپر میں ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا آپ اس کو اس ٹائم کو بھی مینیج کرنا ہے۔ توحید کے تقاضے پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اب توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ توحید صرف آخرت کی کامیابی اور کامرانیوں کی ضمانت نہیں بلکہ دنیا کی فلاح و سعادت کا باعث بھی ہے۔ یہ آپ کا سوال نمبر 2 ہے بک کے اندر، جو آپ کی بک کے اینڈ پہ کوشچن بنے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے آنسر ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ اس کو یاد کر لو، اور ویسے اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لینا۔ اب اتنا چونکہ ویڈیو میں ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس کو پورا ریڈ کروں، تو میں آپ کو جو کوشچنز وائز ہیں، یہ توحید کے تقاضے ہیں۔ تقاضے یہ پوائنٹوں میں ادھر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا یہ پوائنٹ ہے، دوسرا یہ ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی جس کی رضا کوئی انسان کی فکر نہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ وائز ہیں، اور یہاں پہ بھی تقاضے جو ہیں وہ اس نے کوشچن کے اندر کوشچن بنا کے آپ کو یہ یہاں پہ بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوشچنس میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ کوشچن کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ آپ یہ کوشچن اتنا ہی لکھ لو، اس بک کے اندر کافی لمبا لکھا ہوا ہے، آپ یہاں سے یہ یاد کر لو، اور مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لیں۔ ایمان کا مفہوم ہے۔ ایمان کا مفہوم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ الف میم نون، امن، جس سے مشتق ہے۔ لغت کی روح سے کسی خوف سے محفوظ ہو جانے، دل کے مطمئن ہو جانے اور انسان کی خیر و عافیت سے ہمکنار ہونے کو امن کہتے ہیں۔ کسی پر ایمان لانے سے مراد اس کی تصدیق کرنا، اس پر یقین رکھنا۔ گویا لفظ ایمان اپنے اصل معنی اور مفہوم کے اعتبار سے امن، امانت اور بھروسے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ایمان کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان علماء کرام کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے: الاقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوار، دل سے اقرار کرنا یعنی کہ تصدیق کرنا، زبان کا قول، اقرار، اور اعضاء و جوارے کے ساتھ عمل یعنی کہ اپنے نفس سے اس کا عمل کرنا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ شارٹ کوشچن ہے۔ عبادت عربی زبان کے لفظ عبد سے مشتق ہے، اور اس کا معنی آخری درجے کی عاجزی انکساری ہے۔ یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت صرف ایسے فعل کا نام ہے جو کسی کی نسبت معبود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے لیے تعظیم، عاجزی اور فروتنی کے اظہار کی خاطر صادر ہو۔ عبادت عاجزی و تعظیم کی آخری حد کا نام ہے۔ آخری حد کی تعظیم کا اظہار صرف اسی ہستی کے لیے روا ہے جو معبود برحق ہے۔ عبادت کے معنی بندگی اور اطاعت کے ہیں۔ عبادت صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں، یہ تو ارکان ہے، یہ عبادات نہیں ہے۔ عبادات تو بلکہ ہر وہ کار خیر اور مباح عمل بھی عبادت میں داخل ہے جو خاص اللہ کے لیے کیا جائے اور شریعت کے مطابق کیا جائے۔ اگر آپ کسی کے سامنے سے کانٹا اٹھا دیتے ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کسی کو رستہ بتا دیتے ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی ضائع نہیں ہوگی، وہ بھی عبادت کے زمرے میں آتی ہے۔ عقیدہ توحید کے ہمارے اثرات، ہماری عملی زندگی پر اثرات، ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پورا اس کا آنسر نیچے موجود ہے۔ تو توحید کا یہ کیا مطلب ہے، یہ دوبارہ اسی طریقے سے اس کو بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ توحید کا کیا مطلب ہے، یہ سوال نمبر 5 دوبارہ پوچھا گیا تھا۔ تو یہ آپ کے سوال تھے، اور آپ کو میں اس کی ایکسرسائز دکھاؤں۔ یہ سوال تو میں نے آپ کو دکھا دیے۔ عقیدہ توحید کی وضاحت کریں، یہ 2 لانگ کوشچن تھے۔ توحید کے تقاضے پر تفصیلی نوٹ لکھیں، یہ آپ کا میں نے اوپر آپ کو اس کا آنسر دے دیا ہے۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، یہ اس لیے یہ 5واں سوال دوبارہ اس کے آنسر تھا۔ تو یہ سوالات آ گئے۔ یہ اس کے جو ایم سی کیوز ہیں یہ میں نے یہیں پہ سالو کر دیے ہیں۔ توحید کی لفظی معنی ایک ماننا ہے، نظم و ضبط رکھنا، یقین کرنا، ہدایت اور رابری کرنا نہیں، ایک ماننا۔ ایک مسلمان کو پہلے عقیدہ توحید درست کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ سارے کام اس کے بعد کیا ہے، سب سے پہلے عقیدہ درست کرنا ہے۔ عقیدہ درست کرو گے تو آپ کے نماز بھی آپ کی قبول ہوگی، حج بھی قبول ہوگا، اور اخلاق بھی آپ کے بہتر ہوں گے۔ انسان کی فلاح و نجات کا مدار ہے ایمان و عمل صالح۔
صالح پر، ایمان و عمل صالح پر، ٹھیک ہے، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ تو یہ چیپٹر تھا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر عقیدہ رسالت ہم پڑھیں گے، تو دیکھتے رہیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ یہ جو PDF لنک ہے یہ میں آپ کو اس کا دے دیتا ہوں اس کی ڈسکرپشن میں۔ اللہ حافظ۔